بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. خبریں تو اچھی نہیں ہیں, خبریں تو بری کہوں یا میں کیا کہوں, لیکن دو اندر ایک بار. عجیب ڈائلاگ فلمی, جس طرح وہ فلموں کے نام ہوتے ہیں, ٹائٹل ہوتے ہیں, دو اندر ایک بار. یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ اڈیالہ جیل سے رات کو فواد چودھری کی ضمانت منظور ہو گئی. لیکن ضمانت منظور ہونے کے بعد عدالت میں انہوں نے جو کچھ کہا تھا کہ میں یہ باتیں نہیں کروں گا, باہر آ کر وہی کی. لیکن یہ بھی ایک موقف ہے, لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا تھا میں نے یہی باتیں عدالت میں کی تھی. لیکن چلے اس وقت بات تو ہم نہیں کر رہے ان کی, کیونکہ وہ تو باہر ہیں. ابھی پریس کانفرنس بھی کی تھی. لیکن شیخ رشید گرفتار ہو گئے اور عمران ریاض خان جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے آصف زرداری کے بارے میں جو کچھ کہا تھا کہ عمران خان کو ان سے خطرہ ہے, انہوں نے دہشت گردوں کو سپاری دی ہے اور یہ جا کر عمران خان کو بتایا, پھر وہاں پہ بیان دیا. اور کل جب عدالت میں ان کو بلایا گیا تو انہوں نے وہ بھیجا تھا, مطلب ایک وکیل کے ذریعے وہ جو ہوتا ہے رپورٹ یا جو بھی, تو اس میں کہا جی میں نے ایسی بات نہیں کی, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. عمران خان نے ایسا کہا ہے. لیکن آج بلکہ صبح فجر کے بعد یا اس وقت ہی ان کو گرفتار کیا گیا کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو ان کا گھر ہے, اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی تنگ کیا گیا, ننگا کیا گیا وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں. لیکن پولیس کا موقف ہے جی ان کے تو کوئی بچے وہاں پہ تھے نہیں, لیکن وہ بھی کہتے ہیں بعد میں وہ جو لوگ گھروں میں ہوتے ہیں کام کرنے آگے پیچھے ان کو بچے کہا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ شیخ رشید کے گھر سے ایک ریفل کہہ لیں, گن کہہ لیں, بندوق گرفتار ہوئی, ایک مہنگی برانڈ کی شراب کی بوتل جو پولیس نے کہا ہے. خیر یہ تو نارمل بات ہوتی ہے, گھروں میں وہ چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہوتی ہیں بڑے لوگوں کے گھروں میں. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نشے میں بھی تھے, اور اس کا ان کا جو ٹیسٹ ہوا ہے تو پتہ چلے گا. لیکن پاکستان میں جو پاکستان کی جو پولیس ہوتی ہے ان کی جو کارکردگی ہے اس بارے میں وہ بھی اچھی نہیں, کہ جس طرح آپ دیکھیں نا رانا سنولا کی ہیروئن ڈال دی, تو اب کیا پتا وہاں پہ بندوق تھی نہیں تھی, شراب تھی نہیں تھی. اس کا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جب گرفتار کرنا ہوتا ہے, سیاسی گرفتاریاں ہوتی ہیں, انتقامی کارروائیاں چل رہی ہوتی ہیں, تو زیادہ تر جو ہے ایسی چیزیں اپنے پاس سے بھی پولیس رکھ لیتی ہے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی پولیس جو ہے مطلب صوبوں کی ہوتی ہے, لیکن یہ پاکستان کے اسلام آباد کی یا کوئی بھی پولیس ہو تو اس میں یہ صلاحیت ہے. باقی جو اس طرح کے کیس ہوتے ہیں اس میں تو خیر پولیس کا اتنا کمال ہی نہیں ہوتا. میں اس میں تو پولیس کو الزام ہی نہیں ٹھہراتا. عمران خان کی حکومت تھی تو وہ سب کو گرفتار کرتا رہا, تو پولیس والے یا ایف آئی اے والے یہ تو سرکاری ملازم ہے, یہ تو اس حکومت کی بات ماننے گے, یا ان کو اوپر سے جو بھی بڑا کہے گا. یا اب یہ حکومت ہے اتحادیوں کی, تو اس حکومت میں بھی اس میں پولیس کا تو قصور نہیں ہے. مطلب جو سیاسی گرفتاریاں ہیں بالکل اس میں پولیس ایسا کرتی ہے, لیکن اس وقت پولیس کی صلاحیت کو آزمایا جاتا ہے. یہ جو سیاستدان کہتے ہیں تو پھر وہ تو اس کام کے پہلے ہی عادی ہوتے ہیں. لیکن کسی سیاستدان کو گرفتار کرنا کسی بھی جماعت کا ہو تو میں نہیں سمجھتا اس میں پولیس کا, اس میں تو میں پولیس کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. پولیس کو جس طرح کا حکم آتا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. خیر جی شیخ رشید کو کر کے لے گئے. اچھا لیکن شیخ رشید جس طرح گرفتار ہوئے ہیں ایسے لگ رہا ہے جناب ان کو کوئی مسئلہ نہیں, بڑے آرام سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے, میڈیا ٹاک کر رہے ہیں اور ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں. اور بلاول بھٹو کے بارے میں وہاں پر بھی وہ بدتمیزی کرنے سے, گھٹیا زبان استعمال کرنے سے باز نہ آئے. وہ یہ آگے سے پتہ نہیں, آگے سے پرویز پیچھے سے پروین یا کیا کچھ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید پہلے بھی جب کبھی جیل گئے تھے تو انہوں نے بینظیر بھٹو کے بارے میں گھٹیا گندے الفاظ استعمال کیے تھے, اور 2 سال ان کو رگڑا لگا تھا. پھر بعد میں وہ ڈرامے فلمیں, وہ کتاب فرزند راول پنڈی سے فرزند پاکستان. شیخ رشید جو ہے دیکھیں اس وقت ان کا مسئلہ, ورنہ شیخ رشید اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ پسندیدہ سیاستدان رہے ہیں, اور وہ خود بھی اظہار کرتے رہے ہیں. اور جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتا ہے اور پھر ساتھ جمہوریت کا نام جوڑتا ہے, میں تو خیر اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا. وہ ایک الگ چیز ہے, یہ الگ ہے اور ان کو الگ ہونا چاہیے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن جی اس کے بعد کیا کہ شیخ رشید کا فیصلہ یہ ہوا ہے, 8 روز کا میرا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا. 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ عدالت نے دیا ہے اور ان کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اسی طرح جو ریاض ہیں
وہ عمران ریاض خان آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے بھی وہ گرفتار ہوئے تھے، پھر وہ ہنگامے جلسے جلوس یہ وہ، تو اس کے بعد وہ باہر آ گئے، لیکن اب بھی بلیک لسٹ میں نام تھا اور وہ متحدہ عرب امارات جانا چاہتے تھے۔ پہلے بھی انہوں نے کافی پچھلے یہ چند ہفتوں میں خفیہ کوشش کی کہ وہ نکل جائیں، لیکن وہ نہیں نکل سکے، مطلب ان کو واپس بھیج دیا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا باقاعدہ، اور اب وہ بھی حراست میں، اور دیکھتے ہیں اب آگے سے اس کے بعد ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کچھ 29 نومبر کے حوالے سے ان کے خلاف جو کچھ سپیچ ہے یا بات کی تھی اس حوالے سے کیس ہے، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اسی طرح۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف 100 سے زیادہ لوگ وہاں مسجد میں، پولیس والے، ہمارے پولیس والے، ان پولیس والوں کی جانوں کے نذرانے کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سرخ سلام پیش کرتے ہیں، اور پہلے بھی پولیس والوں کی، سیکورٹی ایجنسیز کے لوگوں کی وہاں پہ کافی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو وہ سارے پاکستانی 24-25 کروڑ عوام ان پولیس والوں کے ساتھ ہیں، مگر جن کے اپنے فوت ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، ان کے غم میں بھی شریک ہیں، تعزیت ہی کر سکتے ہیں، لیکن جتنی باتیں کریں، جو کچھ کہیں، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، وہ کم ہے، ان کی تسلی نہیں ہو سکتی، ان کا غم جو ہے اس میں جو خلا ہے، خالی جگہ ہے، اس کو پر نہیں کیا جا سکتا، بھرا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح کچھ اور رپورٹیں ہیں، کچھ اور خبریں، پچھلے 12 گھنٹوں میں خبریں ہیں ARY کے خلاف، پیمرا کے خلاف، اور کچھ وہ مسئلہ تھا عامر میر، وہ حامد میر صاحب کے بھائی ہیں، اب صوبائی وزیر بھی ہیں، اور عمران شفقت صاحب جو ہیں کہ ان کا مسئلہ تھا۔ تو آسمہ شرازی نے بھی ARY کے خلاف کوئی اس طرح کے کیس کیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ بتا دوں گی یہ جو اچھے نوجوان ہیں، اچھے لڑکے ہیں، سید عمران شفقت ہے، رضوان رضی ہے، فہیم گور بٹ ہیں، ہمارے وجاہت مسعود صاحب ماشاءاللہ بڑے ہی دانشور ہیں، امداد سمرو ہیں، تو یہ لوگ بڑا اچھا اپنے اپنے ولاگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعے کو بیٹھک کے نام سے یہ ایک پروگرام بھی وہ ٹیلنگ اس عمران شفقت والے میں کرتا ہے۔ تو یہ عمران شفقت اور وہ عامر میر کو بھی گرفتار ہوئے تھے، یہ بھی وہ پچھلی عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی۔ اچھا، بات کرنے کا مقصد ہے ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، ہم کو پتہ نہیں چل رہا۔ آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے میں کہہ رہا تھا عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں یا PTI جو کر رہی ہیں، اس کا کل ان کو جواب دینا ہوگا، کل ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ تو ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ آج دیکھیں کون کون گرفتار نہیں ہو رہا، مطلب فواد چودھری، اب شیخ رشید، پہلے کبھی مطلب کتنے وقت آئے گئے، وہ کاف لیگ میں بھی تھے، مطلب اس دور کے بعد یہ اس وقت کی گرفتاری ہے جب یہ نواز شریف کے ساتھ ہوتے تھے شیخ رشید۔ تو شیخ رشید جو ہے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، آج کل گیٹ نمبر 4 پر نو انٹری لکھا ہوا ہے، نیچے شیخ رشید کا نام ہے آج تک، اور یہ ان کو غصہ ہے، اور کچھ ہے تو غصے والی چیزیں ہی نا، جو ان کے معاملات حل نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک بالکل معاملے۔ بات کرنے کا مقصد تھا کہ جو پشاور میں واپس اپنے اس چیز پہ آ جاؤں، ثانیہ ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے، تو اس کے بعد بھی یہ اکٹھے نہیں بیٹھ رہے، ان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں دہشت گردی کا اضافہ ہو رہا ہے، زر مبادلہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو جب سیاسی جماعتوں میں یا عمران خان جیسی PTI میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ملک کی تباہی ہو جاتی ہے۔ کل وہ شاہد خاقان عباسی کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے نہیں نکال سکتے تھے عمران خان اگر پاکستان کے وزیر رہتے، یہ وزیر اعظم رہتے، ان کی حکومت رہتی۔ یہ مہنگائی ہے، یہ تکلیفیں بالکل ہیں، لیکن یہ سب کچھ 2 ہفتوں میں ہو جانی تھی، ملک دیوالیہ ہو جانا تھا۔ اب تو اس کے خلاف جدوجہد ہو رہی ہے، اور اس میں ہماری بھی کافی خامیاں کمزوریاں، یہ وہ بات کر رہے تھے۔ تو دیکھنا ہے کہ پاکستان کو اتحاد کی، اتفاق کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب، آپ کا وہ فارمولہ جو ہے وہ بیانیہ پٹ چکا ہے کہ گالیاں، نفرت، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو میں شاید اس وجہ سے جیتوں گا۔ کیا جیتیں گے جب ملک ہارے گا؟ ملک تو ہار رہا ہے، ہر روز شکست کر رہا ہے۔ تو آپ کی یا کسی اور کی جو جیت ہے وہ جیت نہیں ہے، ملک ہو، وطن ہو، دھرتی ہو، تو جیت پھر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان ہوتا ہے، سب سے پہلے پاکستان ہی ہے۔ لیکن جی دیکھتے ہیں یہ طریقے چل رہے ہیں، اب آدمی کیا کہہ سکتا ہے۔ اب تک لیے اتنے کافی، اس کے بعد جو بھی باتیں ہوں گی، رپورٹیں ہوں گی، وہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ خامی ہے، صلاحیت نہیں ہے، کہنا تو ہمیشہ پہلے چاہیے، لیکن کیا کریں، بھول جاتے ہیں۔ مسائل کی، خبروں کی، انفارمیشن کی جو آپ کو پہنچانی ہوتی ہے، اس کی اتنی فکر ہوتی ہے۔ تو یہی شاید فرق ہے ہم میں اور دوسرے اینکر میں، کہ وہ پروگرام شروع کرتے ہی کہتے ہیں، دل تو میرا بھی کرتا ہے، یاد نہیں رہتا، کہ پاور اینڈ پور جو ہمارا چینل ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں،
لیکن بھول جاتے ہیں. تو دیکھیں ہمیں آپ کی زیادہ فکر ہے, تو کبھی کبھی پروگرام کے ختم ہونے میں, درمیان میں, اور کبھی کبھی شروع میں یاد آ جاتا ہے, تو یہ بھی آپ سے عرض کر دیتے ہیں, ریکویسٹ کر دیتے ہیں. اب تک اتنا ہی کافی. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. اللہ.